پیکا ایکٹ میں ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ پیکا ترامیم کے خلاف درخواست شہری قیوم خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ پیکا ایکٹ میں ترامیم بنیادی حقوق کے خلاف ہیں۔ پارلیمان کو اختیار نہیں کہ بنیادی حقوق کے خلاف قانون سازی کر سکے۔ فل کورٹ نہ صرف ترامیم بلکہ اصل پیکا ایکٹ کا بھی بنیادی حقوق کے تناظر میں جائزہ لے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جعلی اسمبلی اور جعلی صدر کی جانب سے رولز بنانے کے عمل کو معطل کرنے کا حکم دیا جائے۔ پیکا ایکٹ میں کی گئی ترامیم کا عدم قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ سے پیکا ایکٹ کے خلاف سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں صدر پاکستان، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور سیکرٹری قانون کو فریق بنایا گیا ہے۔ پیکا ترامیم کے خلاف درخواست شہری قیوم خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں پیکا ایکٹ میں کی گئی ترامیم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں پیکا کے خلاف سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی بھی استدعا کی گئی۔ پیکا ایکٹ میں ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پیکا ترامیم کے خلاف درخواست شہری قیوم خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ پیکا ایکٹ میں کی گئی ترامیم کالعدم قرار دی جائے۔ درخواست میں پیکا کے خلاف سماعت کے لیے فل کورٹ بھی تشکیل دینے کی استدعا کی گئی۔ پیکا ایکٹ میں ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہیں۔ پیکا ترامیم کے خلاف درخواست شہری قیوم خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ مزید بات کریں گے بشارت راجہ سے۔ بشارت بتائے گا، پیکا ترمیمی ایکٹ سے متعلق درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، کیا استدعا کی گئی مزید؟ جی، یہ پیکا ایکٹ سے متعلق جو ترمیم کی گئی ہے اس کو سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یہ درخواست ایک شہری قیوم خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ پیکا ایکٹ میں کی گئی ترامیم کالعدم قرار دی جائے۔ درخواست میں پیکا کے خلاف سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی بھی استدعا کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ پیکا ایکٹ میں ترامیم بنیادی حقوق کے خلاف ہیں۔ پارلیمان کو اختیار نہیں کہ بنیادی حقوق کے خلاف قانون سازی کر سکے۔ فل کورٹ نہ صرف ترامیم بلکہ اصل پیکا ایکٹ کا بھی بنیادی حقوق کے تناظر میں جائزہ لے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ جعلی اسمبلی اور جعلی صدر کی جانب سے رولز بنانے کے عمل کو معطل کرنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں صدر پاکستان، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور سیکرٹری قانون کو فریق بنایا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ بشارت راجہ، اس متعلق بتا رہے تھے۔ سپریم کورٹ میں سیولنز کے ملٹری ٹرائل کیس میں آئینی بینچ کے جج جسٹس جمال مندوخیل نے سوال اٹھایا کہ آرمی ایکٹ کے مطابق فوجی عدالتوں کے کیا اختیارات ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ایف بی ایل کیس میں 1962 کے آئین کے مطابق فیصلہ ہوا، جس پہ کہا گیا سیولنز کا ٹرائل بنیادی حقوق پورے کرنے پر ہی ممکن ہے۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ایف بی علی خود بھی ایک سویلین ہی تھے، ان کا کورٹ مارشل کیسے ہوا؟ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے۔ ایف بی علی کیس میں آرمی ایکٹ کے شک 2D1 پر بات ہوئی۔ ایف بی علی کیس میں کہا گیا صدارتی آرڈیننس سے لایا گیا آرمی ایکٹ درست ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ دوران سماعت سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایف بی علی کیس میں بھی کہا گیا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل بنیادی حقوق پورے کرنے کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل کسی صورت ممکن نہیں۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ آپ مرکزی فیصلے کے خلاف دلائل دے رہے ہیں، ہم ایک فیصلے کے خلاف اپیل سن رہے ہیں۔ ہمارا قانون الگ ہے، بھارت کا قانون الگ ہے۔ اگر ایک جرم فوجی کرے اور وہی جرم عام آدمی کرے تو ٹرائل الگ جگہ کیسے ہو سکتا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب سویلین عام پرسنل کو اکسانے کی کوشش کرے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ بعض اوقات ملک دشمن ایجنسیاں سویلین کو استعمال کرتی ہیں۔ آرمی ایکٹ کی شک 21D1 اور 21D2 کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ ایسے میں تو ملک دشمن ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والوں کا بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ سویلین اور ملٹری پرسنلز دونوں پاکستان کے شہری ہیں۔ سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ججز کے آنے کے بعد انتظامی طور پر مزید بڑی تبدیلیاں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کو ہٹا کر جسٹس سرفراز ڈوگر ATC اور احتساب عدالتوں کے انتظامی جج تعینات کر دیے گئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اس سے قبل ATC احتساب عدالتوں کے انتظامی جج تھے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری سے آفس آرڈر جاری کیے گئے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر FIA کورٹس کے انتظامی جج تعینات۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز کو بینکنگ کورٹس کے انتظامی جج تعینات کیا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس اعظم خان کو ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کا انتظامی جج تعینات کر دیا گیا۔
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حالیہ تبادلوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. اس فیصلے کے خلاف وکلا برادری کے ساتھ کھڑے ہیں. ججز کے تبادلے نظام انصاف کو مفلوج کرنے کے مترادف ہے. سینئر ججز کو نظر انداز کر کے جونیئر ججز کی تعیناتی انصاف کے نظام پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. ملک پر دہائیوں سے مسلط سیاسی اشرافیہ عدلیہ کی آزادی سلب کرنے کے ڈر پر ہے. سیاسی اشرافیہ عدالتوں کو بھی سیاست کا اکھاڑا بنا رہی ہے. جعلی حکومت کے غیر قانونی فیصلوں کے خلاف وکلاء، صحافی اور سیاستدان سڑکوں پر نکل آئے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. سیکیورٹیز رائے نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا. اسٹیبلشمنٹ کو نہ ہی ایسے کسی خط کو پڑھنے میں دلچسپی ہے. اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی واضح کر چکی ہے پی ٹی آئی کو بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے. پی ٹی آئی نے خط کے نام پر ایک اور ناکام ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے. سیکیورٹیز رائے کا ایسا بتانا ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا. سیکیورٹیز رائے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ ہی ایسے کسی خط کو پڑھنے میں دلچسپی ہے. اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی واضح کر چکی بانی پی ٹی آئی کو بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آرمی چیف کو خط لکھنے کا یہ معاملہ ہے جس متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا ہے. سیکیورٹیز رائے کا ایسا کہنا ہے. خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی کے آرمی چیف کو خط این آر او مانگنے کی کوشش قرار دے دیا. وزیر دفاع نے اے بی این نیوز سے گفتگو میں کہا کہ مذاکرات میں بھی یہی بات تھی کہ ہمیں ریلیف دیا جائے. یہ ساری کوششیں ایک چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کسی قسم کا این آر او چاہتے ہیں. اب تو یہ بھی خبر ہے کہ مذاکرات کسی کے کہنے پر کیے جا رہے تھے. جو لوگ ان کے ساتھ توشہ خانہ میں ملزم ہیں انہی کے کہنے پر پی ٹی آئی والے مذاکرات کر رہے تھے. اب خط لکھ رہے ہیں. پہلے انہوں نے مذاکرات کا جو سلسلہ جو حکومتی جو کولیشن ہے اس کے ساتھ شروع کیا. یہ سارے اٹیمپٹس جو ہیں نا یہ ایک چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی قسم کا این آر او چاہتے ہیں. چاہے وہ مذاکرات کا اٹیمپٹ تھا چاہے وہ اب خط لکھا جا رہا ہے تو یہ این آر او کا اٹیمپٹ تھا. اب تو یہ بھی خبر ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ کیے جا رہے تھے. جو لوگ جو ہے ان کے ساتھ توشہ خانہ میں ملزم ہیں انہی کے کہنے پہ مذاکرات جو ہے یہ کر رہے تھے. مذاکرات میں بھی یہی بات تھی کہ جی ہمیں این آر او دو. اور ادھر بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا آرمی چیف سے ایک میٹنگ ہوئی تھی جو امن و امان پر تھی. اس کے سوا کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا. میں نے اب تک یہ خط پڑھا یا دیکھا نہیں. بانی پی ٹی آئی نے خط کے مندرجات خود پڑھ کر سنائے. ان کی طرف سے خط پر رسپانس آتا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی نے مزید کیا کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ میں نے ایک لیٹر لکھا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو لیٹر لکھا ہے. میں نے پرسنلی اس لیٹر کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے پڑھا نہیں ہے کیونکہ میں 2 ڈیٹوں پہ نہیں جا چکا تھا. اور خان صاحب نے ان کے مندرجات خود جا کے پڑھ کے سنائے اور ان کی طرف سے اگر کوئی رسپانس آتا ہے تو ہم ویلکم کریں گے. ہونا چاہیے لیکن ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. اگر آپ مذاکرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ہمارے مذاکرات پہلے جو کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا وہ ضرور تھا. وہ اکتوبر میں ہوا تھا. اس کے بعد ایک میٹنگ کا جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک میٹنگ ہماری ہوئی تھی وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ تھی اور پولیٹیکل ڈسکشن نہیں تھی ہماری. اور کوئی نہ میٹنگ ہوئی ہے نہ کوئی. بانی پی ٹی آئی کے آرمی چیف کو خط پر سینیٹر عرفان صدیقی کا شاعرانہ تبصرہ. اے بی این نیوز سے گفتگو میں کہا کہ غالب کہتے ہیں خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو. ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے اچھا سا خوبصورت سا شعر نہ سنا دوں آپ کو غالب کا. غالب کہتے ہیں خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو. ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. مریم نواز پر تنقید کرنے کے علاوہ کچھ سیاسی جماعتوں کا اور کوئی کام نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ سندھ حکومت کے ترجمان کا بیان مضحکہ خیز ہے. ان جماعتوں کے پاس بتانے کے لیے اپنی کارکردگی نہیں. پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک صاحب دھوپ میں کھڑے ہو کر کشمیر آزاد کرنے چلے تھے. پھر امریکہ جا کر ملاقاتوں میں نہ جانے کیا ہوا. واپسی پر کہا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. اگلے دن مودی نے کشمیر کے انضمام کا اعلان کیا. مسلم لیگ نون کی کشمیر پر پالیسی بہت واضح ہے. ہمارے لیے ہر روز یوم یکجہتی کشمیر ہے. دیکھ لیا کہ پرابلم یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے
اور کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے کرنے کے لیے سوائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ مریم نواز کے کسی جو ہے وہ جو کام کر رہی ہیں اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کریں. ایک اور بھی تھا نام نہاد چیمپئن, میں کشمیریوں کا بڑا چیمپئن ہوں, جس نے پورا احتجاج کیا تھا, آپ کو یاد ہے کہ ہم جو ہے وہ کتنے منٹ 15 منٹ کے 10 منٹ دھوپ میں کھڑا ہوا کریں گے. جو گئے وہ یہ کہہ کے تھے میں مقدمہ لڑنے جا رہا ہوں, اور جب امریکہ سے واپس آئے تو انہوں نے کہا میں نے ورلڈ کپ جیت لیا, اور اگلے دن جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا. سو اس لیے یہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, شاید باتوں کو کشمیر کے مقدمے کو اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ نہ کسی نے اس طرح سے بین الاقوامی طور پر ہائی لائٹ کیا, نہ کبھی کشمیریوں کی زبان کوئی اور اتنا بڑا لیڈر بنا.